بالکل ٹھیک ہے نا. عمرے کے دوران کیا قصر نماز پڑھی جائے گی؟ عمرہ اگر صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عباس سے کہ نبی علیہ السلام نے 19 دن تک اگر قیام کرتے تھے نا تو قصر فرماتے تھے. 19 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ مسافر ہوگا. 15 دن کا بھی قول عبداللہ بن عمر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی 19 دن میں داخل ہی ہو جائے گا نا. 19 تک چھوٹ ہے، صحیح بخاری میں 19 دن ہے. اب چونکہ عمرے کے پیکج تو 15 دن کے بھی ہوتے ہیں، ایون مہینے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ 19 دن سے کم مکے رہ رہا ہے. بعض مکے جاتے ہیں 15 دن رہے یا 14 دن رہے، پھر ادھر 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس ادھر 10 دن کے لیے، تو کہیں بھی نہ 19 دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن چونکہ وہاں جا کے آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت سے تو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی نا. سنتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، فرض پڑھ لیں جماعت سے، سنتے نوافل بے شک چھوڑ دیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں، پھر آپ قصر پڑھ لیں اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹورنامنٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کا یا کوئی اور بھی کر لیں تو اس پہ انعام دیا جاتا ہے جتنے والی ٹیم کو، کیا یہ انعام حلال ہوگا؟ ہاں، اس کی انٹری فیس بھی لیتے ہیں نا شروع میں. انٹری فیس تو وہ لیتے ہیں، ظاہر ہے اس سے اخراجات میٹ کرنے ہیں انہوں نے. جی کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، ظاہر ہے بال خریدنے ہیں، بیٹ خریدنے ہیں، ٹیپ خریدنی ہے، گراؤنڈ ہائر کرنا ہے، بجلی ہے، فلڈ لائٹ کا سارا انتظام ہے، اور وہ انٹری فیس تو ضائع جاتی ہے. تو وہ جوئے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اس سے میٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انعام اگر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن انعام اگر آپس میں جس طرح لوگ کھیلتے ہیں کہ جی 2 ٹیموں نے میچ کیا، 10-10 ہزار پہ ایک جگہ رکھے پول میں اور کہا جو جیت گیا وہ 20 لے جائے گا، دوسرے کو 0، تو یہ تو جوا ہے. زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں یہ تو حرام ہے، لیکن ٹورنامنٹس میں ایسے نہیں ہوتا. ٹورنامنٹس میں تو ایک تھرڈ پارٹی کنڈکٹ کرواتی ہے، اس سے وہ بزنس جنریٹ، جس طرح PSL ہوا ہے بزنس جنریٹ کیا ہے نا، تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں، اسی میں سے وہ کھلاڑی وہ بھی دے دیتے ہیں. کہ اس کو تو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. کیا بلی پالنا جائز ہے؟ ہاں بلی پالنا بالکل جائز ہے، یہ پتہ ہے بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے، کتے کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ. جو پالتو جانور ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ چڑیا ہے، طوطا نہیں پال سکتے، آزاد جانور ہے، تو وہ تو بلی بھی آزاد جانور ہے. آپ صرف اس کا کھانا پینا پورا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی قید کر دی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ دوزخ میں چلی گئی اس کے. تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی. وہ مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے، یہاں پہ ایک دودھی ہیں، وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا، تو وہ دودھیوں نے تو بھینسیں پالی ہوئی. کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے مجھ چوننے ہنسی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بھینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے، روزانہ آپ نے وہ دھونی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جناب ابا جی دی میت نا سائڈ تے رکھنا، کہ بھائی تسی سائڈ تے وہ پہلے اسی مجھ چو لئیے تو اڈا پھر کر لینے کام بعد اس. وہ مجبوری ہے نا. تو جانور کی تو اس طرح کی پھر ڈیوٹی دینی پڑتی. اور بھینس تو ایسا لاڈلا جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیئر نہ کریں بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی بنسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے. بھینس تو بالکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے، یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. گرمیوں میں اس کو آپ نلائیں نہ تو یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. عورت محرم کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی، نہ رہ سکتی ہے، جبکہ لیڈی ڈاکٹر، نرسز، ٹیچرز یہ جو دوسرے علاقوں میں پوسٹڈ ہوتی ہیں ان کو لازماً یہ کام کرنا پڑتا ہے. بڑا مشکل سوال ہے. اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جو عورتیں دوسرے شہروں میں جا کے پڑھائی کرتی ہیں یا جابز کرتی ہیں اور وہ سفر والی جو کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جہلم شہر کے ہاسپٹل کے اندر عورت جاب کر رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کی، تو شہر کے اندر تو وہ سفر کر سکتی ہے نا، وہ مسافر نہیں شمار ہوگی. باقی رات گزارنے کا مسئلہ جو منع کیا گیا نا، وہ رات گزارنا یعنی انسیکیور تھا اس زمانے کے اندر. اب تو ظاہر ہے کہ رات کی بھی آپ کو پتہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ رات کی ڈیوٹیاں عورتیں نہ لگائیں جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو. یعنی لیڈی ڈاکٹر رات کے وقت کئی ڈیلیوری کیسز بھی تو آتے ہیں نا، اس میں مرد ڈیل کریں گے وہاں پہ، عورت تو کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے نا. اور پھر اس وقت فون کر کے وہ لیڈی ڈاکٹرس کو بلا بھی لیتے ہیں. تو اس میں ذرا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ اگر دوسرے شہروں میں جا رہی ہیں تو ان کو کوئی محرم چھوڑ کے آئے، یا پھر ایسی عورتیں اگر ایسا سفر کرتی ہیں جس میں خطرہ نہیں ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ ایک اکیلی عورت کوفے سے نکلے گی عراق سے اور طواف کعبہ کر کے چلی جائے گی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اس حدیث کے تحت اگر امن ہو، گروپ کی شکل میں اگر کوئی سفر کرتی ہے عورت، جیسے یہاں سے آپ ریل کار میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے یونیورسٹی کی بس میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور امن کی حالت میں وہ ٹریول کر رہی ہے، تو اس میں پھر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا، اس کی اجازت، اس کی گنجائش نکلے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب فتنے والا معاملہ نہ ہو. باقی تو ہم نے تو اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے کہ جی وہ بچیوں کو انہوں نے 5-5 سال پڑھایا ہے،
جیلم سے پنجاب یونیورسٹی جا کے یا قائد اعظم یونیورسٹی کا ہر دفعہ ان کے باپ یا بھائی یا ماموں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور لے کے بھی آتا ہے. تو لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں نا جی, کریں نا ڈیوٹیاں اس طرح. اگر گروپ کی صورت میں حج پر جائیں, لڑکی کو محرم کو کسی وجہ سے 40 دن سے پہلے آنا پڑ جائے, تو کیا وہ گروپ کے ساتھ حج مکمل کر سکتی ہے؟ یہ وہی سوال آ گیا. اس کا مطلب اس کا حج چھوٹ گیا اس بندے کا. جی, وہ اس کو واپس آنا پڑ گیا. تو اگر حج کر چکا ہے تو وہ محرم لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے واپس, اور اگر نہیں کیا ہوا تو اب جب گروپ کی فارم میں تو کر لے. میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے اس کے اوپر, کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے. حج پہ مسئلہ 54 ABCD میں نے کھول کے اس کو بیان کیا, وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, کیا احرام میں جسم پر خارج کر سکتے ہیں؟ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہے, کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی کفارہ نہیں ہوگا جی. خارج تو آپ نے کرنی ہے, ظاہر ہے ضرورت ہے. ہاں, یہ داڑھی کا جو خلال ہے وہ زیادہ زور سے نہ کریں, بال نہ ٹوٹے, اور اگر اس دوران بھی بال ٹوٹ جائے نا, بال ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. وہ جو کفارہ ہے نا, جو دم دینا پڑتا ہے, وہ ہے اچھا خاصے حصے کو ریموو کر دے. یعنی وہ سر کا کوئی حصہ ریموو کر دیتا ہے, ٹینڈ کروا دیتا ہے, یا کچھ حصہ ریموو کر دیتا ہے. 8, 10, 15, 20 بال ٹوٹنے سے, جو اس طریقے سے آپ کی یوزلی ٹوٹ رہے ہیں نارمل حالت میں, تو اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. حنفی بھی اس میں تھوڑی سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تھوڑے سے پیسے صدقہ کر دیں. ان سے پوچھیں کتنے, وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیق ہے کر دیں. وہ ظاہر انہوں نے اجتہادی مسئلہ بنایا ہوا نا.